السلام علیکم، گڈ مارننگ اور بہت بہت خوش آمدید ہے دھرتی کی صبح میں. اور میں ہوں ایمی خان. ہمیشہ ہر روز میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کے گھروں کی بیل بجائے بغیر، ناک کیے بغیر آپ کے گھروں کے اندر ہوتی ہوں. کیونکہ میرے ساتھ ہوتا ہے گلدستہ. میرے ساتھ ہوتی ہیں وہ شخصیات، وہ مہمان، وہ لوگ جو اپنی اپنے مقام پہ، اپنی اپنی لائف میں، اپنی اپنی جرنی میں ان کا ایک چھوٹے گولز رہے ہیں اور وہ گولز ان کے لیے بہت بڑے تھے. کیونکہ ان کی زندگی میں آنے والے ہرٹلز، آنے والی پریشانیاں، آنے والی تکالیف ان گولز کو چیلنج کرتی رہیں اور انہوں نے کر دکھایا. پھر جب وہ وہاں تک پہنچی تو انہوں نے کہا یار یہاں تک تو آ گئے، اب اس سے آگے کیوں نہ، اس سفر کو روکا نہیں. کہتے یہ ہے کہ عورت کا سب سے پہلا کام اس کا گھر بسانا ہے. معاشرتی طور پہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے سسرال کو اگر اچھے سے رکھ لیا تو ہم بہت ہی زبردست اور کامیاب خواتین ہوتے ہیں. اور لیکن کچھ خواتین ان تمام معاملوں کو پورا کرتے کرتے کچھ ایکسٹرا انرجی بھی رکھتی ہیں، کچھ ایکسٹرا گولز رکھتی ہیں، کچھ ایکسٹرا اچیومنٹس رکھتی ہیں. اپنے ذہن کی لڑائی میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں انہیں بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ تمام کام بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہیں، بہت ہی زبردست طریقے سے پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کے اندر جو انرجی رکھی ہوتی ہے وہ بڑی پازیٹیو اور کچھ کر دکھانے والی رکھی ہوتی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو نہ صرف ایک ماں بن کے پالیں بلکہ ایک بزنس وومن، بزنس آئیکن بن کے بھی پالیں، کامیاب بن کے پالیں. جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں تو وہ صرف ایک بیوی نہیں ہوں، ایک عورت نہیں ہوں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہوں. وہ ایک ایسی ہستی ہوں جہاں سے ان کے گھر کی طرف یا ان کے رشتوں کی طرف کوئی بھی منہ اٹھائے اور ان کی طرف آئے تو وہ کہیں کہ ہاں بھئی یہاں سے میری طرف سے یہ سپورٹ اس رشتے کو، اس ریلیشن کو، اس کو مل سکتی ہے. وہ ایک ایسی بہو ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ یار میں صرف بہو نہیں ہوں، اس کے علاوہ بھی میں بہت کچھ ہوں. آپ جب میرا نام لیں تو میرا نام آپ کی شناخت بنے. آج ایسی کچھ خواتین ہمارے ساتھ ہیں. اور صرف یہی نہیں، پاکستان میں سلور جولری کو متعارف کروانا. جب ہم یہ کہہ لیں کہ جولری سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے تھے خواتین، کیونکہ زیورات سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں اور ان کا کسی بھی طرح کا ہار سنگھار اس چیز کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. میں خود جولری کے معاملے میں بڑی اوور سینسٹیو ہوں. خیال رکھنا، کون سا کلیکشن ہونا چاہیے، کس طرح کے کپڑوں پہ کیا چیز چلنی چاہیے، ہر چیز بہت خوبصورت نہیں لگتی، ہر کسی کی آنکھ کو نہیں بھاتی، تو اپنی کلیکشن کیسی ہونی چاہیے. اگر یہ سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو دھرتی کی صبح بنتی ہے، یعنی یہ وہ پلیٹ فارم بنتا ہے جہاں دھرتی کنیکٹ ہوتی ہے. تو ہے نا آج کی صبح بھی زبردست اور شاندار سی. اور آج میرے پاس جو مہمان ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کا انٹرو کرانے سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں اور آپ جان جائیں، کیونکہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ اپنی اپنی جگہوں سے، اپنے اپنے مقام سے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کے دلوں میں راج کر رہے ہیں. ان کی اس ایونٹ کو، اس اوکیزن کو بہت اسپیشل بنا دیتے ہیں. کیونکہ آپ کا ایونٹ، آپ کی اوکیزن تب اسپیشل ہوتی ہے جب آپ کا بجٹ لمیٹڈ ہوتا ہے. لمیٹڈ بجٹ میں کام کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کی وشز کو، ان کے ایونٹ کو بھرپور انداز میں پریزنٹ کرنا اور انہیں خوب سے خوب تر لگوانا اور لگنا، کیونکہ یہ انسان کا ایک حق ہے. اور جب بات عورت کی آتی ہے تو عورت کا تو پیدا ہونا ہی، خوبصورت لگنا یعنی اس کا حق ہے. تو یہ جب حقوق کی بات آ گئی، اور جیسے میں نے بگننگ میں کہا کہ یہ حقوق وہ خواتین استعمال کر رہی ہیں جو خود ہوم بیسڈ، سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بزنس وومن بھی ہوں، بزنس آئیکن بھی ہوں. اور گھر بیٹھے، کیونکہ کووڈ نے بہت سارے لوگوں کو یہ سلیقہ سکھایا کہ گھر بیٹھے ارننگ کیسے ہوگی. کچھ لوگوں کے ہڈن ٹیلنٹس کو بھی کووڈ سامنے لے کر آئے، اسکلز کو ڈیولپ کیا. اور آج جو یہ میلہ سجا ہے، میرے ارد گرد اتنے کلرز ہیں، اتنے خوبصورت کلرز ہیں کہ جیسے ہی میں انٹر ہوئی ہوں اسٹوڈیو میں تو مجھے بہت اچھا لگا. کیونکہ ایسے کسی بھی ایسی صبح کا آغاز ہو جس میں رنگ بہت سارے ہوں، جس میں لوگ بہت رنگین ہوں، تو وہ صبح کو چار چاند لگ جاتے ہیں. یہاں میں آپ کو ملاؤں گی ہمارے انٹرپرینورز ہیں. ورک فرام ہوم بزنس کس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہوم بزنسز کیا ہوتے ہیں، اس کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے اس کی بگننگ، انیشیل اسٹیج کیا ہوتا ہے، کہاں سے یہ خیال آنا چاہیے کہ بزنس فرام ہوم کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے. یہ تمام کیوز، یہ تمام کویشچنز، یہ تمام کیوریز آج ہم پوچھیں گے. لائیو کالز بھی لیں گے، باتیں بھی کریں گے، ڈسکشن بھی ہوگا. سلور جولری کیا ہوتی ہے، اور میرے پاس آپ یقین مانیں میرے بالکل ساتھ جو جولری ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے جب میں نے نظر ڈالی تو بس کون سی
کون سی کم کون سی زیادہ یہ کہنا مشکل ہے. تو کسی تعارف کے محتاج نہیں, سلور جولر ڈیزائنر ہیں یہ, اور ابو روحان صاحب میں ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ تشریف آمد کا آپ کی, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ صباحت صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, ڈریس ڈیزائنر ہیں, اور جامنی بائی عظمیٰ صباحت, ایسے ہی ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت پیاری لگ رہی ہیں, بہت شکریہ آمد کا. امرین عاطف, یہ ہمارے پاس ہے نیو آئیڈیاز کلیکشن بائی امرین, بیگز بناتی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کے بیگز تو مجھے دیکھ کے بہت خوبصورت, اتنے کلرفل, اتنے حسین, اور جیسا ڈریس آپ کا, جیسی آپ کی پرسنالٹی. آپ تمام تر مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, وقت دینے کا بہت شکریہ. اچھا, یہاں میں عظمیٰ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے بگننگ میں کہا کہ انٹرپرینور ہونا, بزنس فرام ہوم. آپ بزنس تو کہتے ہیں کہ یار جب بزنس کی بات آتی ہے کہ بڑا کچھ آپ نے اسپینڈ کرنا ہوگا, بہت کچھ اس میں اپنا انپٹ دینا ہوگا, آپ کو انویسٹمنٹ بہت چاہیے ہوگی, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہوم بزنسز بھی ایسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے اندر پیشن ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی, آپ کے لیے کوئی ہرڈل نہیں ہے. اگر میں اپنی اگزامپل دوں, میں نے ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد میں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہر 2 سال پہ موو کرتی رہی, اور کچھ ایسی جگہوں پہ بھی ہم رہے جہاں پہ کوئی بھی ریسورسز نہیں تھے, لیکن میں نے اس وقت بھی کام کرنا نہیں چھوڑا. اس کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ آپ کو شوق ہو, آپ کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کریں, کیونکہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے اگر آپ اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو گھر بیٹھی خواتین ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو, کہ بھئی ان کے لیے یہ ہے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں, کس طریقے سے کام کرنا ہے. دن میں آپ اپنے گھر کو مینیج کریں, تو اگر رات میں آپ تھوڑا ٹائم نکال سکتے ہیں تو آپ اس وقت کوشش کریں کہ اپنے کام کو, جو بھی تھوڑا سا بھی آپ کو شوق ہے, آپ سیکھیں. اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ آپ کو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو چکی ہے. ہم نے اس وقت کام شروع کیا جس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. تو پیشن اگر ہے اور آپ کے اندر لگن ہے تو آپ ایک مسلسل جدوجہد سے کامیابی کو. اچھا امرین, مجھے بتائیں کہ عورت کو کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ روٹی بنا لی, سالن بن گیا, تو بچے آئیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے, اور تو ساس ان کی تو ایج ایسی ہے وہ تو کرنی, پھر نندوں کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے, پھر شوہر سب سے زیادہ جس میں سارے رشتے بسے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بعد یہ ساری چیزیں نبھانے کے بعد اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا, اپنی انرجی ڈائیورٹ کرنا, پھر یہاں تک آنا, کیسے؟ بس یہ ہے کہ شوق ہوتا ہے انسان کی, لگن ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک شوق ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اچھا بچپن سے ہی تھا کہ کچھ بزنس مائنڈ تھا دماغ کے, بھائی کچھ پہلے کبھی کوئی بزنس کیا؟ نہیں, شروع سے ہی ہے. اور میں 6 کلاس سے ماشاءاللہ یہ بیگز بنا رہی ہوں, جبکہ میں نے سیلنگ وغیرہ جب نہیں کرتی تھی, شوق میں اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ کے بنا لیے. لیکن جب پھر والد صاحب سے سب نے کہا اس کو بزنس کرائیں, ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اس دور کے حساب سے واقعی کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا کہ نہیں رہنے دو, شادی کے بعد کرنا, کوئی کہے گا والد اس طرح بچیوں سے وہ کروا رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں چلو ان کا پیشن ہے. پھر شادی ہو گئی, فیملی ہوئی, پھر یہ ہے کہ ہسبینڈ سے سپورٹ ملی ہسبینڈ, بالکل ایسے. اور ماشاءاللہ نے بہت سپورٹ کیا مجھے. جہاں ابو روحان صاحب, میں آپ سے یہ بات پوچھنا, جہاں اور کہتے ہیں کامیابی ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, وہیں ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں جنس بنائی ہیں. پہلے میں بڑا آدمی ذرا سی بات لمبی کرتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ محبت پیش کر رہا ہوں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. بالکل. تو میری دعا آپ کے لیے ہے کہ یہ جو دھرتی ہے آپ کے چینل کی, اللہ اس کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آمین الہی آمین. ایک بات ہو گئی. دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا, ماشاءاللہ یہ کامیاب خواتین بیٹھی ہیں. دیکھیں, بینگ اے مسلم میں یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ, وہ ایک بزنس لیڈی تھی. بالکل, کامیاب ترین بزنس لیڈی تھی. اور اگر آج کے دور کی ہماری یہ خواتین کاروبار کریں تو یہ نبی کی زوجہ کی سنت نبھا رہی ہیں, اور اس کی کتنی خیر و برکت ہے.
मैं तो अपने मिजाज की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैं हो सकता हूँ मैं एक बुज़ुर्ग आदमी हूँ तो शायद मेरी बातें नौजवान सुने तो उनको कुछ हासिल हो जाए। अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। अगर अंदर से आवाज़ आ जाए कि मैं ये कर सकता हूँ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और कामयाबी की बुनियाद दीवानगी है। ये अंकल अबू रोहान आपके, आई स्टार्टेड प्रैक्टिकल लाइफ एज ए वेटर, इंटरकॉन्टिनेंटल राज पीसीए। एक दिल्ली वाले लोग, सुनार लोग का बेटा जाके बैरा बन जाए, मुझे बड़ा शौक़ था बाबूजी बनने का। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इन होटल इंडस्ट्री। और मैं देखने वालों, सुनने वालों नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नियत और मेहनत को कभी ज़ाया नहीं होने देगा। वो बैरा जनरल मैनेजर बना और ये आपके सामने अंकल बैठे हैं। एक पूरा सफ़र गुजरा। तो नौजवानों को मैं कहता हूँ कि प्लीज़ इट्स नेवर टू लेट। नेवर टू लेट क्यों कहूँगा? 55 साल की उम्र में मैं सारी दुनिया के पाकिस्तान आया, भूख के आया, रिटायर्ड एज जनरल मैनेजर 5 स्टार होटल्स। मैं पाकिस्तान आया, होता है ज़िंदगी में हादसात भी हो जाते हैं। शायद मेरी बातें नौजवान जो सुन रहे हैं, ख़वातीन, शायद मुझे याद करेंगे कभी। तो मैंने परदेश में रहने वाला आदमी 18 साल से 55 साल की उम्र तक परदेश में मैं रहा। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या कैसे बिहेव करना है अपने रिश्तेदारों के लोगों के साथ में। तो कुछ मैं नौकरी वाला आदमी, 32 मुल्क ऐसे तो नहीं देख रहा, जब पैसे आते खर्च करते इधर चले गए। 32 मुल्क ट्रैवल किया है मैंने। तो अजीज़ों, कुछ पैसे थोड़े बहुत थे तो मैंने यहाँ पे फिर वो लोग कहने लगे भी इसमें लगा लो, इसमें लगा लो। विद इन 2-3 मंथ उन्होंने मुझे हरी झंडी दिखा दी। ज़ीरो, बिल्कुल बिग ज़ीरो में हो गया। अब या तो मैं होटलियर था मेरी तालीम और तजर्बे से, या मैं ननियाल ददियाल से ख़ानदानी ज्वेलर अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा काम तो मुझे आता नहीं। और मीडिया का शुक्र है कि वो मुझसे लिखा हुआ वगैरह पढ़वा के तीसरा काम भी सिखा दिया मीडिया ने मुझे। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हकीकत बता रहा हूँ, देखने वालों प्लीज़ सुन लो। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। जो मज़हब, जो दीन आप फॉलो करते हैं, उस सब का रब एक है। उसी की हाज़िरी में रहो। वो रब किसी को बिल्कुल ऐसे ही है, वो देने वाला है, उसका वादा यही है। बिल्कुल उसका वादा है। सो आई एम शेयरिंग दिस क्विकली दिस थिंग। आई बिकेम ज़ीरो। पाकिस्तान में मैं कुछ नहीं जानता, क्या करूं। तो मेरे पास, मैं शौकीन आदमी हूँ, कोई घड़ियाँ अंगूठियाँ वगैरह थी, वो बेची। और जैसे वो एक बैरा जनरल मैनेजर बना, आई वर्कड विद शेरेटन मैरियट होटल्स अराउंड द वर्ल्ड। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कुछ मेरे मामू हैं, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बाप की जगह हैं, तो उनकी दुकानों के पीछे दुपट्टा गली है कराची में, वहाँ एक उनके शटर के पीछे जगह फुटपाथ पे खाली थी। तो मैंने कहा यार क्या करूँ। फिर रिसर्च किया और कहा कि चलो चांदी की ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि वो दौर आज से 26 साल हो गया पाकिस्तान आ गया जब 8,000 रुपये तोला सोना था और चांदी को कोई पूछता नहीं था। तो जब मैं परदेश में रहता था तो रोलेक्स वगैरह घड़ियाँ, डिज़ाइनर घड़ियाँ, वो उसकी कॉपियाँ मिलती थीं, लोग अपना शौक़ पूरा करते थे। अंदर से आवाज़ आई कि हीरे और सोने का नेमुल बदल, चांदी के ढांचे में बना के सोना चढ़ा दो, लोगों का शौक़ पूरा होगा। उस दौर में 85 रुपये तोला चांदी थी, आज महंगी होकर भी 2,700 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं से तो आगाज़ होता है, कहीं से तो वो, जैसी आपने बात की कि आवाज़ अंदर से आती है कि कुछ करना है आपने, और स्पार्क होता है। ये स्पार्क, ये एनर्जी कहाँ से शुरू होती है और कब बिज़नेस की तरफ आ जाती है? अच्छा अमरीन, ये बताएं कि आपने जैसे कहा शौक़, और वालिद ने कहा कि बेटियों से काम करवाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैं भी, देखा जाए तो एक अपनी कंपनी की CEO, मुझे पता है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, एक टैलेंट होता है। तो हमारे यहाँ भी ये था कि नहीं नहीं बेटियों से ये वो इंसान वो कहता है, लेकिन बेटियों के बाप जो होते हैं ना, उन्हें बड़ा पता होता है कि मेरी बच्ची क्या करने वाली है, कितने लोगों पे भारी है, या कैसे कहाँ तक जाएगी।
کوئی تو آپ نے جیسے کہا کہ میں فرام اسکول لائف آپ یہ کام کر رہی تھیں, اس وقت سیل نہیں کرتی تھیں, اس وقت کام اس نوعیت کا نہیں تھا جتنا اب آپ کر رہی ہیں, لیکن وہ جو پہلا ٹائم تھا جب آپ نے یہ چیز بنائی ہوگی, جب ماں باپ کی سپورٹ ہوگی, وہ سرپرائزنگ موومنٹ آپ کے, دیکھیں آپ کے فادر بھی سپورٹیو تھے, آپ کے ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہیں. گھر سے ایک عورت کا کام کرنا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کتنا مشکل ہے؟ کیونکہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے وہ ذہن نہیں ہوتا ویسا جیسے کمرشل عورت کا ہوتا ہے یا کمرشل انسان کا ہوتا ہے. گھر سے کام کرنا کتنا مشکل ہے, ہرٹلز کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے گھر میں سپورٹ بھی ہو رہی ہے؟ فائنینس ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں, آئیڈیاز ڈسٹرب کرتے ہیں, یا ہمیں اسپانسرز یا ہماری مارکیٹنگ یا ہماری سیل, کیا چیز ہمیں گھر سے ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے, یا ہم اس پہ کام ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ ہے کہ بچپن کی بات بتاتی ہوں کہ جیسے جب میرے فادر تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ میری فنکار بیٹی ہے, کیونکہ جب والد صاحب دیکھتے نا کہ ہاں اس بیٹی میں میرے کتنے ماشاءاللہ گر ہیں کہ وہ کر سکتی ہے, وہ بچپن سے ہی دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ یہ ٹیلنٹڈ ہے. پھر یہ ہے کہ شروع کرتی رہی, پھر یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں تھوڑا وہ ہوا کہ بھائی اپنی چیز کو ہم کیسے آگے بڑھیں. اچھا میں کراچی وومنس کلب بائی افیرا کے جانب سے میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں اور ان کے گروپ میں شامل ہوں. وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا میری پروڈکٹ دیکھ کے, میرے بیگز دیکھ کے. obviously دیکھیں آپ کا کام جب اچھا ہے نا تو کوئی بھی آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا. اصل تو ہمارا کام بولتا ہے, کام بولتا ہے تو لوگ جڑتے ہیں. آج آپ اس چینل پہ ہیں, کل آپ کہیں اور ہیں, کسی اور مقام پہ ہوں گی. تو گھر سے جو چیز اسٹارٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک عورت کے لیے کیا ہرٹلز آ رہے ہوتے ہیں؟ ہرٹلز یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت فائنینشیل بھی ہوتا ہے, فائنینشیل ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا کہ ہم اپنی چیز کیسے وہ کریں, دکھائیں کہ ہماری سیل ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فیملیز ایشو ہوتے ہیں تھوڑے بہت کہ اگر میرے ہسبینڈ بہت سپورٹ دیتے ہیں, میری والدہ نے مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں اور اتنی سارے سلیقہ سکھائے ساری چیزیں بنانی. وہ خود اتنی اچھی ڈریس ڈیزائنر تھیں, ہمیں اتنے ڈیزائننگ والے کپڑے پہنائے تو انہیں دیکھ دیکھ کے یہ تو پھر آپ کو مدر سے آیا نا. جی میری والدہ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ تھیں, تو ان کے جو وہ میرے اندر سما گیا ٹیلنٹ ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے. بالکل آمین الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو, جو میں کچھ ہوں ان کی دعاؤں سے ہوں اور اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ سے کہ آج میں یہاں ہوں. ہوتے ہیں بہت سے نہیں سپورٹ کرتے, لیکن کرنا چاہیے. ہم لوگ اتنی ٹیلنٹڈ خواتین ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی سپورٹ مل جائے گی, ہمیں پیسے کی وہ نہیں گی, تھوڑی سی بھی آپ کام سے شروع کریں گی نا, خواتین ہمت کریں گی تو وہ بہت آگے نکل سکتی. یہ نہیں سوچیں نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہم کیسے آگے بڑھیں. آپ تھوڑے سے شروع کریں, آپ کا ہمت حوصلہ اللہ پہ یقین اور بھروسہ آپ کو آگے لے جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہاں پہ میں عظمیٰ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں اور کہیں نہیں جا رہی ہوں, صرف ایک چائے کا سپ لینا ہے اور ان کو بھی پلانا ہے تاکہ یہ جو اتنی پازیٹیو ہیں اور اتنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنا کام شروع کر رہی ہیں, یہ مزید اور انرجی ان کو ایک کک ملے, ایک بوسٹ ملے. بریک سے واپس آ کے میں عظمیٰ سے پوچھوں گی کہ کپڑے تو کپڑے ہوتے ہیں, اب وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی طرح کے ہو, کسی بھی مزاج کے ہوں, کسی بھی رنگ کے ہوں, خوبصورت لگتے ہیں. اور عورتوں کی سب سے زیادہ بڑی کمزوری جو ہوتی ہے وہ لباس ہوتا ہے. وہ لباس سے ہی کہانی شروع ہوتی ہے, پھر میک اپ پہ آتی ہے, ہیئر اسٹائل پہ آتی ہے, جولری پہ آتی ہے, بیگ پہ آتی ہے, فٹ ویئر پہ آتی ہے. جو لباس ہوتا ہے نا, کہتے ہیں پہنو جگ بھاتا اور کھاؤ من بھاتا. تو کہاں سے کیسے ایک عورت کا کیا مزاج ہوتا ہے لباس کے معاملے میں, ان کا کیا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ یہ انٹرپرینور ہیں, گھر سے کام شروع کیا ہے, ان کی کیا جرنی رہی ایک عورت تک اپنا کام پہنچانے کے لیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دھرتی کی صبح میں آپ نے کہیں نہیں جانا. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح دھرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا پھٹکا بھی. ویلکم بیک دھرتی کی صبح میں. مطلب اور کیا چاہیے, اتنے سارے اچھے اچھے لوگ, خوبصورت خوبصورت لوگ, اور سب سے بڑی بات ہے اپنی اپنی جرنی میں اپنے اپنے مزاج, اپنے اپنے کاموں میں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے. اور کامیابیاں یقیناً انہی کے مقدر اور انہی کے نصیب میں آتی ہیں جو تھوڑا کچھ ایسا دم رکھتے ہیں, دل رکھتے ہیں, جو دنیا کے عام چیلنجز سے ذرا سا زیادہ ہوتا ہے. یہ ٹاسک زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے جب آپ کی کامیابیوں کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے عظمیٰ سے سوال کیا تھا میں نے کہ عظمیٰ, ایک عورت سے عورت کے مزاج تک جانا, کیونکہ
سب سے بڑی دشمن جو ہوتی ہے نا ایک عورت کی ہوتی ہے. جہاں ذرا سی اچھائی لگی, بہتری لگی, تعریف سننے کو ملی اور آپ نے نرمی کا معاملہ کیا, وہاں دوسری عورت آ کے آپ کو وہیں پہ ڈس رسپیکٹ کرتی ہے, ڈس اون کرتی ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. اس میں کیا لگتا ہے, ڈیزائننگ پہ بات کریں گے, آپ کے جرنی پہ بات کر رہے ہیں, ایک کیونکہ 100% عورتوں کی فیلڈ ہے. مرد تو کبھی آتے ہوں گے کہ اپنی بیگم, بیٹی یا بیوی کسی کے لیے بھی آپ نے کچھ بنوانا ہے, سلوانا ہے. جوڑا بہت اہم ہوتا ہے ایک عورت کے لیے. کیسے کلائنٹ ڈیل کرتی ہیں ایز اے ہوم بیسڈ وومن؟ دیکھیں, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میں کمپلیٹلی ہوم بیسڈ ہی تھی. ہینڈ میڈ ٹیکسٹائل میری مین رہا ہے شروع سے ہی. سلک پینٹنگ, میں سلک پینٹنگ آرٹسٹ ہوں. میں نے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی سلک پینٹنگ سکھائی اور ان کے پلیٹ فارم سے کنیکٹڈ رہی ہوں. زبردست. اس کے ساتھ ہی جو میرا مین مقصد تھا وہ صرف ڈریس ڈیزائن کرنا نہیں تھا. سلک پینٹنگ جب میں نے اسٹارٹ کی, اس کے ساتھ میں نے بلاک, باتک, شبوری, جتنی ہینڈ میڈ ٹیکسٹائل کی. یہ کیا پہنی ہوئی ہیں آپ؟ یہ جو بھی آپ جی نے کیا گاؤن ہے جی, ڈیجیٹل پرنٹڈ گاؤن ہے. میرے اپنے ڈیجیٹل پرنٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایمبرائڈریڈ کلیکشن بھی ہے. جو مین میرا جو تھا, کیونکہ دیکھیں کپڑے تو سب ڈیزائن کرتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی انوائرمنٹ کو, سسٹینیبلٹی کو, اس کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے. کیونکہ اگر ساری دنیا صرف کپڑے ہی بناتی رہے گی اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ اتنے کپڑے جو بن رہے ہیں جائیں گے کہاں. اس کے بعد انڈسٹریل لیول پہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں پانی کا استعمال, بجلی کا استعمال, یہ جو ساری چیزیں ہیں, یعنی کہ اگر ایک ڈریس 20 لیٹرز آف واٹر لے رہا ہے تو ہم 2 کپس آف واٹر میں اس پورے ڈریس کو پینٹ کر لیتے ہیں. ارے واہ, بہترین, یعنی سلیقے کے ساتھ. جی, تو میری اسی پیشن کو دیکھتے ہوئے کووڈ آ گیا جب, تو مجھے SDG سلک روڈ میں سلیکشن ہوئی میری, اور میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہینڈ میڈ ٹیکسٹائل پاکستان کی, کہ آپ کس طریقے سے کم پانی کے استعمال کو, کس طریقے سے کم انرجی یوز کرتے ہوئے, اور ویسٹیج جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ کتنی بڑی ہمارے لیے اس وقت ہرڈل بن چکا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بہت ایک اچھا کانسیپٹ آپ نے ڈیفائن کیا کہ آپ کی بیسکلی باٹم لائن کیا تھی, کہاں سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے, کیسے لینا ہے. ڈیزائننگ کس طرح کر رہی ہوتی ہیں آپ, کیا ذہن میں ہوتا ہے, جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کا مزاج, آپ کے پاس جو فلو آف کلائنٹ ہے وہ کیا ہے, کیسی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں, ہم تو 2 طرح سے میرا کام چلتا ہے. ایک تو میرا ٹوٹلی ہینڈ میڈ ٹیکسٹائل ہے, اور پھر جب لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھی کہ آپ اس کو اسٹچ بھی کر کے دیں, ظاہر ہے باہر کے کلائنٹس ہیں, ان کے لیے اسٹچنگ کے ایشوز تھے, اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر میں اسٹچنگ لائن کی طرف آئی. تو ہم نے ریڈی ٹو ویئر کلیکشن نکالنا شروع کی. بالکل ڈیفینیٹلی ٹرینڈ کو دیکھنا پڑتا ہے, انسپریشن ہوتی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی جو گھر بیٹھی خواتین ہیں کہ آپ بالکل ہی ٹرینڈ کے پیچھے نہیں چل پڑیں. انوویشن ضرور ہونی چاہیے, کچھ ہٹ کے کام آپ کا ہوگا تو ہی آپ کو کلائنٹ بھی ملے گا, باہر سے بھی, کیونکہ ہینڈ میڈ ٹیکسٹائل کی باہر بہت ڈیمانڈ ہے. اسی طریقے سے انسپریشن جو ہے وہ میری تو کلرز سے ہوتی ہے. جو میرا برانڈ نیم ہے جامنی بائی عظمت صباحت, تو اس کی وہ جامنی کلر جو ہے وہ بہت سارے رنگوں سے مل کے بنتا ہے. تو میرا بھی ہے کہ بہت ساری آپ کی ہر ورائٹی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں ہمارے پاس, ہر خاتون جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتی ہے. بالکل, ہر کسی کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرح کی کلیکشن اور ہر طرح کے سائز رینجز, اس سب کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اور اپرچونیٹی جو گھر بیٹھی خواتین ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑی سی ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ لوگ بڑی برانڈ سے تو بہت آسانی سے خرید لیتے ہیں, لیکن خواتین کو وہ ویٹیج نہیں دیتے, ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے کہ بھائی یہ تو آپ تو گھر میں بنا رہی ہیں, آپ یہ اتنا سستا دے دیں. جبکہ وہ ایک پیس بنانے میں اور بلک پروڈکشن میں جو ہماری کاسٹنگ آ رہی ہوتی ہے وہ ہوم بیسڈ کے لیے زیادہ مشکل ہے اس کو سروائیو کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو بلک میں چیز بن رہی ہوتی ہے آبویسلی وہ اس کی کاسٹ کٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو ایز اے انڈیویجول پلان کی جاتی ہے وہ ہمیشہ ایز اے سولو ورک پلان کی جاتی ہے. وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر, کلر کمبینیشن, کیونکہ ڈیزائنر تو جو بنا رہا ہے, میں اکثر و بیشتر یہ بات کرتی ہوں اپنے گھر میں بھی کہ اگر ہم برانڈ خریدتے ہیں تو اس نے تو ایک رینڈملی ایک ڈیزائن بنایا جو سب پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی کمال نہیں. آپ ہینگر پہ گئے, اپنے سائزز نکالے آپ نے, اور وہ آپ پہ سج رہا ہے نہیں سج رہا ہے, اس نے آپ کو دیکھ کے نہیں بنایا. لیکن ایک پرٹیکولر آپ یا آپ کا ڈیزائنر اگر آپ کے لیے کچھ پلان کر رہا ہے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ صرف آپ کے لیے ہے, جیسے صرف آپ ہو اور آپ کی ایک شخصیت ہے.
اچھا یہاں میں ابو روحان صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، ڈیزائننگ، جولری کی ڈیزائننگ، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ بھئی بہت سارے ایسے ہرٹلز آتے ہیں کیونکہ بلک میں بن نہیں رہا ہوتا، انڈیویجول کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ جولری ڈیزائننگ میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک عورت کو کیا اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ بھی بنا دیا وہ بس لے لیں گی؟ ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ میری شاعری ہے. اچھا، یہ جولری کے جو میرے ڈیزائن ہے یہ میری پوئٹری ہے، میری شاعری ہے. اور کلچرل جو کلچر ہے ہمارے ملک میں، سب کانٹیننٹ میں، کلچر رول کرتا ہے بیہیویئر اور ایکٹیویٹیز کو. ہمارے کلچر میں جو بہو نے لیا ہے وہ نند دوسرا لینا چاہے گی جولری، اور جو ساس نے لیا ہے تو اس کی خالہ دوسری لینی چاہیے گی. تو ایوری بڈی وانٹ ٹو لک انڈیویجول اینڈ امپورٹنٹ کہ بھئی میں تو جو پہنے میں ہوں میں ہوں. اب یہ ریسرچ کرتے پہ بیہیویئر، آئی گیس دیٹ بیہیویئر، دو چیزیں جیسے خواتین نے ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں. دیکھیے افورڈیبلٹی بہت کی ہے کسی کی بھی کامیابی. آف دا پروڈکٹ، ہاں بالکل. دین the production, the design itself, blending the personality of the lady. اب کیونکہ میں اپنے بگل نہیں بجا رہا زیادہ، لیکن پردیس سے بڑی یونیورسٹی کو نہیں بیٹا. پردیس نے مجھے 32 ملکوں نے بزنس پلیجر ٹھوک ٹھوک کے مجھے سکھایا، انسان بنایا. کچھ لوگ اماں کی روٹی پکاتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، میں نے روٹیاں بھی پکائیں، کپڑے بھی دھوئے. تو پردیس بہت کچھ سکھاتا ہے. تو جب 26 سال ہو گئے، میں نے جب اس کو ریسرچ کیا، دیکھا، سنا، تو میں نے کہا کہ اس وقت 8,000 روپے تولہ بھی مہنگا لگتا تھا، اب تو 2,30,000 22,000. تو وہ ابو روحان صاحب بات ہی یہی ہے کہ جو جس وقت ہوتا ہے وہ اس وقت کے حساب سے جو ہے چیز ایکسپینسو بھی ہوتی ہے، اور اوبویسلی کچھ لوگوں کے لیے ریچیبل بھی نہیں ہوتی. اچھا یہاں امرین، عاطف، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ڈیزائننگ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک بیگ لے لیا، بنا لیا، اور فیبرک ہے یہ خاص میرے خیال سے کاٹن مٹیریل ہے، ایسے ہی ہے نا، کہ یا مکس فیبرک ہیں، ڈفرینٹ فیبرک کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بیگ کتنے ڈریسز کو جا سکتا ہے، یا آپ یہی سوچتی ہیں کہ میرے 1-2 بیگ لے لو تو پھر یہ ہے کہ گڈ ٹو گو ہے، ہر ڈریس کے ساتھ مکس اینڈ میچ چل جائے گا؟ میرا جو فیبرک ہے اس میں لیدر بھی ہے، ویلویٹ پہ، سلک پہ. اوکے، یہاں ہے ہمارے پاس کوئی لیدر کا؟ دکھائیے گا ذرا. اچھا آپ بتاتی بھی جائیں ساتھ ساتھ. لیدر پہ ہے، اور دیکھیں جیسے یہ لیدر پہ ہے، واو لولی، یہ ہینڈ پینٹنگ ہے، اور یہ واشیبل بھی ہے، اور اس کو جتنا بھی ہم واش کریں گے یہ خراب نہیں ہوگا. ویری نائس، ویری اور یہ نائس. لائٹ ویٹ یہ ذرا ہے، آپ کیمرے کی طرف دکھائیں، یہ کتنا پیارا ہے. یہ انہوں نے ہینڈ لائٹ ویٹ ہے، اور اس کو جتنا واش کریں گے یہ بالکل خراب نہیں ہوگا. زبردست. ٹھیک ہے، یہ ریگزن میں ہو گیا. اچھا یہ لیدر بھی آپ خود کر رہے ہوتے ہو؟ جی جی. اور یہ سلک ٹائپ کا کپڑا ہے، اور یہ بالکل لائٹ ویٹ ہے، کلر ہے، اور بالکل یہ واشیبل ہے، خراب نہیں ہوتا. اور یہ سارا یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اور ماشاء اللہ میرے باہر جاتے ہیں بیگ، وہاں سے آرڈرز آتے ہیں، لوگ گفٹس بھی کرتے ہیں اپنی کزنس کو، فرینڈس کو، پھر وہاں سے آرڈر آتے ہیں. ماشاء اللہ میرا باہر سے بھی کام ہے. زبردست. اچھا یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بیگ کتنے ڈریسز کو کے ساتھ جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں کلر اس طرح سے چوائس کرتی ہوں کہ وہ اپنے ڈریس کے 2-3 کلروں کے ساتھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ اس طرح کا ہے، یہ لائٹ کلر پہ بھی چلے گا، یہ ڈارک پہ بھی چلے گا، یہ کیجول فارمل ڈریسز پہ چل جائے گا. یہ سارا میرے ہاتھ کا کام ہے. اچھی بات مجھے یہ لگی، اور کلچر کو بھی ایگزیکٹلی، اور بڑے اسپارکنگ کلرز ہیں جی، بڑے آنکھوں کو. اور اب تو سردیاں آ رہی ہیں، ونٹر کا آ رہا ہے، ونٹر شروع ہو رہا ہے، تو اس میں تو بہت اچھا. جیسے یہ ہے کلچرل، ماشاء اللہ یہ بہت میرا سگنیچر ورک ہے، اور کسٹمائز کبھی بہت زبردست، بہت زبردست، ویری نائس. تھینک یو. اور یہ کرتیوں پہ کراس بیگ لے لیں آپ، بہت اچھا. یہ والے جو کام ہیں یہ سارا میرے ڈریسز بھی تیار ہوتے ہیں اس کے، جیسے مائیوں کا ڈریس وغیرہ، اور اپنی کرتا بنوانا ہے، اس طرح سے فراک میں اس میں کام کرواتے ہیں. سارے باہر کے میرے کلائنٹس ہیں، زیادہ تر یہ پاکستان کے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رن کر رہا ہے میرا ورک. میری محنت اور میری
والدہ بہت کی بڑی دعا بات میں ہے. بس. یہی اچیومنٹ کافی نہیں ہے کہ آپ کے کام سے 2 سے 4 4 سے 6 لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کے نام کو, آپ یہ کے دیکھیے کام یہ کو. کلچ ہے او واو, سو پریٹی, کتنا خوبصورت اور کتنا ڈفرینٹ کلر ہے. جی. یہ مطلب آپ سب سوٹ کو کے cover کلرز پہ جاتا ہے, کیجول فارمل آرام سے اس میں بالکل, سب ویری چیز کیری نائس, کر سکتے ہیں آرام سے. ویری نائس. اچھا, ان کی کیا یہ لائف, مطلب شیلف لائف ان کی اچھی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ایشوز تو نہیں ہوتے اس میں کیونکہ یہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں؟ یہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں اور اس کو اتنا کوئی چپکانا نہیں, کچھ نہیں, چیز ہاتھ کا کام ہوتا ہے, تو یہ Stitching ہوتی بالکل پرماننٹ رہتا ہے, نہ زبردست. یہ ڈل پڑتا ہے بالکل, یہ بہت لائف ٹائم چلتا ہے یہ کام. ایک دفعہ لے لیا. جی. اچھا, بعض دفعہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک دفعہ بند تو گئی ہیں, اس کے بعد وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. بس خود میری بھی وہی چیزیں ہیں ماشاء اللہ, اچھا, بالکل لائف ٹائم چلتی ہیں. زبردست. اور مجھے اچھی یہ بات لگی کہ آپ کے پاس تمام مٹیریل, کیونکہ میں یہ سمجھ رہی تھی کاٹن ہے یا ویلویٹ پہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ ساری ویرائٹی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ٹرینڈ میں بہت زبردست یہ کام ہے, آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے, ضرور لینا ہے, ضرور ان کی ویب سائٹ وزٹ کرنے. اور ابھی کیا کرنا ہے, ابھی آپ نے لینا ہے ایک بریک, کیونکہ بریک کے بعد ہم پوچھنے جائیں گے کہ یہ اتنی ساری حسین سی جولری جو کہ میری بہت کمزوری ہے, وہ کس طرح سے ایز اے انڈیویجول ہم کیسے اس کو ڈیزائن کروا سکتے ہیں اپنے لیے. سلور کا کام کیا ہے, آج کل ان ہے یا آؤٹ آف ٹرینڈ ہے, یہ پوچھیں گے ہم. آپ نے لینا ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں دھرتی کی صبح پہ. ہم سب پاکستان ہے, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح دھرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک جناب. اور بڑی مشکل سے بعض دفعہ نا آپ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں. کبھی کبھی وہ آپ نے ایک لالچی بچہ دیکھا ہے جس کے سامنے کینڈی رکھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ کھانی ہے, مجھے یہ کھانی ہے. تو جولری دیکھ کے نا میرا بھی حال کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. اور اپنے گھر میں دیکھتی ہوں, سبلنگس میں دیکھتی ہوں کہ کسی کو فٹ ویئر کا شوق ہے, کسی کو لباس کا شوق ہے, کسی کو میک اپ کا شوق ہے, لیکن میری ٹانگ اٹکتی ہے جولری پہ آ کے. اچھا لگتا ہے, کم ہو لیکن بہت ہی خوبصورت سی, نازک سی ہو, اپنی ہو, اور اس میں پیسوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. سستی سے سستی بھی بعض دفعہ اچھی لگتی ہیں, اور بعض دفعہ مہنگی چیز بھی آنکھوں کو نہیں بھاری ہوتی. میرے ساتھ یہاں ابو روحان صاحب موجود ہیں جو سلور جولری کے لیے پاکستان کے پائنیئرز میں سے ایک ہیں, اور اپنا نام, مطلب ماشاءاللہ میں کیا کہوں, کیا ان کی تعریف کروں, کہ ایک ایسا نام ہے جو پاکستان کی پہچان ہے جولری کے حوالے سے. یہ تو آپ نے میرا ایگزام یہاں پہ لا کے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس ایگزام میں کس طرح پاس ہو رہی ہوں میں ہی جانتی ہوں. میں بار بار یوں ٹرن ہوتی ہوں, پھر میں سیدھی ہو جاتی ہوں کیمرے کی طرف کہ دیکھنا نہیں ہے. بہت خوبصورت, بہت ڈیلیکیٹڈ کام. اور سب سے زیادہ اچھی بات مجھے یہ لگ رہی ہے اس کام کی کہ کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے, ورنہ بڑے بڑے ڈیزائنرز آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں, ان کے کچھ پیٹرن نا ایسے رجسٹرڈ پیٹرن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ڈیزائنر کا یا فلاں جگہ کا آپ نے پہنا ہوا ہے ڈریس, کیونکہ اس کے پاس یہ پیٹلز ایسے ہوتے ہیں, یہ ڈیزائن اس کا ایسا ہوتا ہے, یہ موٹیو ایسا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کا سارا کام بہت ڈفرینٹ ہے. بہت خوبصورت بینگل ہے یہ. مجھے ذرا سی ڈیٹیلنگ بتائیں کہ سر کس طریقے سے آپ اس کی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں, ڈیزائننگ کے حوالے سے بات بتائیے, کیونکہ آپ نے یہ تو بتایا کہ انڈیویجول ہر شخص چاہتا ہے کہ میری ایک الگ پہچان, ایک الگ میرے پاس جولری ہو, لیکن اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اتنے خوبصورت, یہ دیکھیں کتنا حسین ہے, کتنا نازک سا ہے, اور میرے ڈریس سے اتنا زیادہ میچ کر رہا ہے. اس کی تو رنگ میں پہن کے دکھاؤں گی آپ کو, تو مجھے پلیز اس کے بارے میں بتائیں ابو روحان صاحب. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, جیولری اور لباس انسان کی بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے. واچ, چشمہ, جیولری, لباس. ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاس ہوں گے خواتین کی خواہش پہ کہ وہ کہتی ہیں ہمیں ایسے چاہیے. آپ کی دعا سے پینسل سے نقشہ بنانے سے نگینہ لگانے تک کی ٹیم اللہ نے ہمیں دی ہے. ارے زبردست. میری عمر کے سینئر لوگ بناتے ہیں. دیگر آپ کو عرض کروں میں کہ ایک مزاج ہوتا ہے, جیسے یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ پرس بنا رہی ہیں, یہ لباس بنا رہی ہیں, تو ان کا ایک مزاج ہے کہ میں یہ کام ایسے کروں گی. ہم کو اللہ نے جو مزاج دیا وہ یہ ہے کہ ہم اسلامک جیولری, مغلیہ دور کی اسلامک جیولری, اور وہ دور جو کہ اسلامک جولری, جی سمجھ لیں کہ وہ دور جو کہ ہم بلا چکے, ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ یعنی ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہے, کلچر ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, بزرگوں سے ریلیٹڈ ہے. اب میں آپ کو عرض کروں کہ جب خواتین آتی ہیں تو اب اللہ کے فضل و کرم سے
अगर हम ज़रा सा इसको टाइट कर लें कैमरे पे, ये मैं बड़े शौक से टीवी पे दिखाता हूँ कि अगर इसको हम टाइट कर लें, देखिएगा ये 9 रत्न का मतलब है 9 किस्म के असली जवाहरात स्टोन्स। अच्छा। और जो ख़वातीन आती हैं आपकी उम्र की, इनकी उम्र की, अरे ये तो मेरी सास अम्मी ऐसे पहनती थी, हमारी नानी ऐसा पहनती थी, वो जो चीज़ है, ये चीज़ खो गई अंग्रेज़ियत में और मिजाज में, हम वो याद दहानी वापस ला रहे हैं। और हमारे बुज़ुर्ग ये चीज़ें बनाते थे, हमारे नाना दादा अब्बा। 9 रत्न के 9 किस्म के रियल जवाहरात, रियल नगीनों को कलर की बांट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर करके इसको सेट करना नगीनों को और इसके उजागर करना कि हर चीज़ निखार में नज़र आए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ख़ानदान में ही ये नेमत अता फरमाई है। और जैसे आज का दौर है, जैसे ये हम दिखाते हैं कैमरे पे कि ये अंगूठियाँ हैं, और मैं आपको अर्ज़ करूं 4000 5000 कितने, ये ऐसा गिफ्ट बहुत लोग लेने आते हैं कि एक ज्वेलरी का है, वो दुल्हन पहन रही है, याद कर रही है, 5000 का लिफाफा भी तो वो तो खर्च हो जाता है शादी के अंदर, बट दिस गिफ्ट रिमेन्स द लव एंड केयर ऑफ द रिसीविंग एंड एंड द गिविंग एंड। और उस चीज़ों को देखते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ज़िद है पास होने की, ज़िद है टू लुक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, फ़र्क नज़र आना चाहिए कि भाई इनका मिजाज फ़र्क है, इनकी ज्वेलरी अच्छी है, जो भी है, अल्लाह हमें ऐसे ही रखे। अब मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जो है माशाल्लाह, ये आयतल कुर्सी, ये मेरे से 6 साल बड़े बुज़ुर्ग, बहुत अल्लाह के प्यारे नेक बंदे, ये आयतल कुर्सी ख़त्ताती करके लिख के मेटल को, शीट को कटिंग करके ये आप पढ़ सकते हैं पूरी आयतल कुर्सी। अल्लाह अकबर, नहीं इतना बारीक काम। एक कड़े में पूरी आयतल कुर्सी है। और जो बहुओं को, दुल्हनों को, बेटियों को, जो बुज़ुर्ग औरतें आती हैं, कुछ लोग लॉकेट लेते हैं, अल्लाह के नाम का लॉकेट लेते हैं, आयतल कुर्सी, अरे भाई ये तो आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, ये है। अब इसमें डायमंड की राउंडिंग भी, डायमंड लाइक ज़रकोन है, इसमें ये निखार भी है, अल्लाह के कलाम की आयत भी है, पूरी पढ़ने वाली है। ये हमें अल्लाह ने मिजाज दिया है। और हमारे यहाँ अल्लाह के फजल व करम से जो बच्चियाँ आती हैं, नौजवान जिनकी शादी हो रही है, होने वाली है, तो हम इस बात का भी ख्याल करते हैं कि उस बच्ची ने क्या पढ़ा है, वो प्रैक्टिकल है, जॉब कर रही है, उसका क्या फैमिली है, बैकग्राउंड है, और इनकी शादी की दावत में किस किस्म के मेहमान आएंगे, हम उसे जज कर लेते हैं। बिकॉज दैट दावत ऑफ शादी इज़ माई प्लेटफॉर्म फॉर माई मार्केटिंग। जैसे आपके कपड़े, तो बच्चियाँ आती हैं, अपने शादी के जोड़े लाती हैं, और हम उनके जोड़ों के और उनकी शख्सियत के हिसाब से चीज़ बनाते हैं, और नगीने उस रंग के सेलेक्ट करके जोड़े में मैच कर देते हैं। अगेन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एज आई सेड अर्लियर कि पेंसिल से बनाने, लिखने से नगीना लगाना आखिरी वक्त होता है, और सोना चढ़ाना, सब महारत मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। तो व्हाट वी डू, जितनी पर्सनलाइज्ड आपकी सर्विस होगी, देखने वाले सुनेंगे इंशाल्लाह, जितना आप खिदमत नज़र आएगी आप में, पर्सनलाइज सर्विस होगी, अल्लाह उतनी बरकत देगा। जब यंग लेडी गेटिंग मैरिड, अच्छा बेटे आपका ये है, अच्छा बन जाएगा, और बेटा आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, जब इसका बग़ैर नगीनों के खाली फ्रेम बन जाएगा ना बेटे, ज़रा पहन के देख लेना। ये इतनी पर्सनलाइज सर्विस हम देते हैं। हम ग्राहक को नखरा करना सिखाते हैं। तो वो आई, उसने देखा, पहना, अंकल ये ज़रा सा चुभ रहा है, ये नहीं हो रहा, अच्छा बेटे हो जाएगा, वो हो गया। देन वी फाइनलाइज द सब्जेक्ट। तो कंफर्ट लेवल ऑफ कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं के साथ मिलता है। ज़बरदस्त। अब अगर हम ये जो माशाल्लाह ये ब्राइडल सेट रखा हुआ है,
वो ब्राइडल सेट जो है ये आपने फरमाया जैसे हैदराबाद दक्कन के नवाब और लखनऊ के और दिल्ली वाले, इसके बगैर पहले हमारी शादी के दौर में, हम बुढ़े आदमी हैं, इसके बगैर दुल्हन बनती नहीं थी। हाँ, ये बड़ा एक स्पेशल सा सेट होता था। एग्जैक्टली मैं भी अब भी देखा जाए बहुत कम मिलता है, बहुत रियल जगहों पे बिल्कुल। एट द सेम टाइम मिजाज नहीं रहा। देखिए ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ कीजिए कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मैंने 32 मुल्कों में, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, फॉरेस्ट जो भी हो, एक टाइप ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मैंने रोलेक्स पहनी हुई है घड़ी और दूसरे ने भी रोलेक्स पहनी हुई है, तो दोनों खुश हैं। जैसे आपने कहा हमारे कल्चर में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहन जो है बड़ी, वो कहेगी मैंने तो वलीमे में ये पहने, छोटी वाली कहेगी मैं वो नहीं, मैं तो पापा ने पहन लिया, मैं पहनूंगी। तो हमें बड़ी पर्सनलाइज सर्विस देनी पड़ती है और हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अल्लाह का एहसान है। लेट मी शेयर वन थिंग फॉर द व्यूअर्स। देखिए, 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। अगर मैं सोचता रहूँगा, मैं नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, अगर यू थिंक दैट आई कैन डू इट, दीवाने हो जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, अल्लाह मंजिल अता फरमा देगा। यू कैन। वो जो बैरा जनरल मैनेजर बना, ये बैठा है आपके सामने। आई मीन इमेजिन, सो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉर्नेल से मुझे वजीफे मिले, मैं बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूँ। ये काम फुटपाथ पे इतना बड़ा शोकेस लेके मैं बैठा, दुपट्टे गली तारिक रोड पे, 35,000 रुपये से चांदी की ज्वेलरी लेके बैठा। आज मैं आपके शो पे बैठा हूँ। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। आपको अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाता है। और मैं प्लीज़ रिलीजन, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन जिसमें बिलीव करते हो उसका शुक्र तो करो। हमारे कुरान में, किताब में लिखा है, लइन शकर तुम लयज़ीदन्नकुम, रब फरमा रहे मैं नेमतों का शुक्र अगर मैं उन्हें बढ़ा दूंगा। मैं तो उसका वादा रख देता हूँ उसके सामने मेरे रब का कि अल्लाह मेरा शुक्र कबूल कर ले और इसमें खैर बरकत दे दे, और वो देता है। अल्लाह का फकीर। बेशक बेशक। आई एम हाईली ऑनर्ड। और बस इस बात पे मैं जोर दूंगा कि मुगलिया दौर को रिसर्च करते हैं हम। जो हमारे नाना बनाते थे दिल्ली में, हमारे अब्बा बनाते थे, ताया मामू, दिल्ली वाला पाकिस्तान में जो ज्वेलर होगा, माकूल ज्वेलर, मेरी ननियाल ददियाल का ही होगा। सही। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस तरह आपकी जर्नी रही, क्या आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें थी, कितने बरस बीत गए इस बात को? 26 years बैक होम इन पाकिस्तान। एंड वेटर, बर्तन मांजे मैंने होटल में, और फुटपाथ पे 3 फुट का शोकेस लेके बैठा, 35,000 की ज्वेलरी लेके। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेहनत, ईमानदारी, विजन, तायुन आपके सफ़र का क्लियर होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको पहुँचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। या तो आप कहें कि भाई वो देता नहीं है, वरना फिर ये कहना बेकार है कि जैसी आपकी एफर्ट्स हैं उतना आपको मिल रहा है, वो देगा। उसका तो काम ही देना है, उसने तो नवाजना ही है। ये आप पे कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपकी डिगिंग क्या है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइए धरती की सुबह में। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। और सिर्फ बनाओ सिंघार, मतलब यहाँ से ये ले लो, वहाँ से ये मैचिंग, यूँ पहन लो, और बस क्या, आपकी जो नेचर है, आपकी जो सादगी है, जो आपकी एक खूबसूरत अदा है, उससे दुनिया पूछेगी आखिर ये क्या माजरा है। पूछते रहेंगे ड्रेस किसका है, ज्वेलरी किसकी है, बैग कैसा है, कहाँ से लिया है, मतलब इतना हसीन बनना है। अच्छा, कोई भी चीज़ ना कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को और मज़ीद सपोर्ट करके आपने दुनिया के आगे निखारना होता है और बताना होता है, ताकि आप उस काम को जो एक घर बैठा शख्स कर रहा है, उस काम को मज़ीद आगे बढ़ा सकें, उसकी एक तरह से हेल्प कर सके। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इतने हसीन ड्रेसेस हैं, मुझे यहाँ पे बड़े अच्छे कलर्स नज़र आ रहे हैं, पेस्टल कलर्स। अब तो लेकिन विंटर आना मतलब स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट करीब है। क्या आपके पास कलेक्शन है? कैसा काम करने जा रही हैं? कौन सा काम ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? क्या डिटेलिंग है? जी।
अच्छा, अभी तो कराची में तो इस वक्त समर्स हैं, विंटर के लिए हमारी वेलवेट कलेक्शन, रॉ सिल्क, ठीक है, निकाल लें ड्रेस को, निकाल लें, दिखा दें सामने ताकि देखते भी जाएं लोग। और फिर ये देखिए, देखने में ये सिर्फ लेस और पेस्टल शेड्स हैं, लेकिन इसमें हमने एक टच दिया है, फ्लोरल है, हाँ। फिर इनर लगाया है, इसके साथ हमने बॉक्स प्लीट का ट्राउज़र डाला है, और हमारा जो डिज़ाइन एंड स्टिचिंग यूनिट माशाल्लाह पूरा इस्टेब्लिश्ड है। सिर्फ हम अपनी ही कलेक्शन नहीं बना रहे होते, हमने दूसरी ख़वातीन के लिए, क्योंकि जो स्ट्रगल मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, तो हमने ये किया कि अपना डिज़ाइन स्टिचिंग यूनिट बनाया है, जहाँ पे हम दूसरे स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आएँ और हमारे से जितनी डिज़ाइनिंग और उसमें कितना साल हो गया, कितने अरसे हो गए आपको ये सारा काम करते? मुझे तो तकरीबन 20 इयर्स हो चुके हैं ये काम करते हुए, और लेकिन अब जो हमारा डिज़ाइन एंड स्टिचिंग यूनिट है तकरीबन 2 इयर्स हो चुके हैं उसको। उसके बनाने का मकसद ये थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, इसका नीचे भी, हाँ नीचे ये तमाम डिटेलिंग जो है वो हमारे यूनिट पे ही होती है। हर किस्म की एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, हर तरह की स्टिचिंग। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये ज़रूर तमाम घर बैठी ख़वातीन को मैसेज देना चाहूँगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। जिस तरीके से आज मैं कराची वुमेंस क्लब बाय उफेरा के थ्रू इधर आई हूँ, इसी तरह मैं वेरी नाइस। ये वो सारे कलर्स हैं, मुझसे वहाँ रहा नहीं गया, ये वो सारे कलर्स हैं जो मतलब उफ 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 हसीन लगते हैं, और ये ऑल टाइम फेवरेट होते हैं ख़वातीन के, मुझे लग रहा है। लव। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं और आपको टेलर्स एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी एक्सपेंसिव पड़ रही है, आप बिल्कुल मेरे पेज जामनी बाय उज़्मा के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें, आप अपनी कलेक्शन बनवाएं, क्योंकि जो बड़े गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो 1000 और 2000 पीसेस बनाती हैं। हम आपको कम से कम क्वांटिटी आपकी होगी, हम वो भी केटर करेंगे, और हम अपने ब्रांड के अलावा तमाम घर बैठी डिज़ाइनर्स जो हैं उनको ये स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग सर्विस इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं, और मार्केट से कम रेट पे। हाँ, अच्छा, फाइन क्वालिटी स्टिचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने जो डिज़ाइनिंग करवानी है आप अपने ब्रांड के लिए करवा सकते हैं, हम लेबल और हर चीज़ के साथ आपकी। अच्छा, ये आपको मैं बता सकूं कि आपने कॉल भी करनी है और आप अभी भी कर सकते हैं। आप उज़्मा से पूछ सकते हैं किस तरह उनके ड्रेसेस का, आपको इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप जा सकते हैं, जामनी बाय उज़्मा, उसको भी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि डिसेंसी भी है, स्पार्क भी है, और कॉल्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त से ड्रेसेस पहने, ज्वेलरी पहने, बैग्स लें, और देर किस तरह जल्दी से करें। ख़वातीन का तो पसंदीदा काम है। हैंड पेंटेड साड़ी है, ये मैंने खुद हैंड पेंट की है। वाओ, वेरी नाइस, फुल मल्टी कलर ना, हर तरह की डिजाइनिंग है। आप अपने ब्रांड के लिए हमारे पास आएं। और एक सेकंड, ये इसको क्या है, ये देखिए डिफरेंट कलर, और अंदर कोई चेंज आपने मटेरियल रखा हुआ है। ओके, ये जरा दिखाएं ना, बताएं। ऑर्गेन्जा या आप हैंगर मुझे दे दें जी। देखिए, ये मैंने छापा मारा है उज़्मा पे। वाओ, ये पूरी साड़ी ऑर्गेन्जा पे पेंटेड है, और ये सारा ये फॉल पे ये पल्लू। अब अगर मैं ये ना खुलवाती तो आपको पता नहीं चलता कि ये इतना हसीन सा इन्होंने हैंड पेंट है यार, ये वेरी नाइस, सारा हैंड पेंट है, ब्रश से सारा बैकग्राउंड वेरी नाइस, और ये सारी साड़ी है। तो इस वक्त हमने फिर ये किया है कि हम अपने ब्रांड के अलावा तमाम घर बैठी ख़वातीन जो हैं जिनको स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन करानी है वो हमारे पास आ रही हैं माशाल्लाह, और हम उनको, चूँकि जो टेलर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो और ऑन टाइम देते भी नहीं है, बहुत टेलर्स हमारे पास माशाल्लाह 2 डेज़ में 100 पीसेस की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। हमारी टीम जो है वो हर तरह की, ये भी हैंड पेंटेड है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। लाइए, मैं पूरा वाइट सिल्क के ऊपर ये पूरा, ये क्या है, ब्रश से पेंट हुआ हुआ है जी। वाओ, अच्छा उसमें ये बताएं, ये किसी और मटेरियल पे हो सकता है? क्योंकि जैसे मैं हूँ, ये मैं एक सेकंड दिखाएं, मुझे ना थोड़े गफ वाले कपड़े नहीं पसंद, उसमें आपका और थोड़ा पिक्चर, ये देखें, तो ये कौन से और कपड़े, किसी कपड़ों पे आप कर सकती हैं, किसी और फैब्रिक पे? ये प्योर शिफॉन के ऊपर हुआ है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और उसके बाद हमने इस पर एम्बेलिशमेंट की है सारी। ये भी सारा हैंड वर्क जो है वो हमारे अपने यूनिट पे होता है। अगर आपने यानी अगर आपने हमारी ब्रांड से ख़रीदना नहीं है, लेकिन आपने अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो ख़वातीन जिनको टेलर्स और एम्ब्रॉयडरी, तो हमारा सारा वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप हमारे पास आएँ, हमारे पास एम्ब्रॉयडरी, बल्क की स्टिचिंग, सिंगल पीस स्टिचिंग, हर तरह की स्टिचिंग सर्विसेज हम ये भी साड़ी है को जी, वेरी नाइस। और इसमें सेंटर में जो फॉल है वो सारी ऑर्गेन्जा पे। ठीक है,
ओके, डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट, लाइक मुझे वन थीम ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बड़ा कलर का बड़ा ख्याल रखा है, डिसेंसी को बहुत, जैसे ख़ुद भी बहुत मुझे डिसेंट सी लग रही है, वैसे ही उन्होंने अपना जहन भी लगाया है सारे ड्रेसेस में से। कॉल आ गई है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, आमना बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना, कैसी हैं आज? आमना, आपके ही लिए शो है, हम मिस कर रहे थे आपको। इतने कलर्स हैं ड्रेसेस के, ज्वेलरी के, बैग उस्मा के ड्रेसेस वाकई बहुत अच्छे हैं, और ये है कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, हम Thank आपके you. शो को वॉच कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग इसमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि अच्छे से अच्छे लोग आएं और वो बताएं कि किस तरह, क्योंकि आजकल बजट के सबके इश्यूज होते हैं, हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन मेन बड़ी वजह। अजीब है। बिल्कुल अच्छा उसमें आपने कोई सही खास कहा, चीज़? और रीजनेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉकेट इनके फ्रेंडली, dresses। बिल्कुल। उस्मा, आप कौन सी चीज़ आपको बहुत भाई है, या आप क्या, अगर आपको यहाँ से कुछ ऑर्डर करना हो या अपने लिए बनवाना हो तो आप क्या कॉम्बो लेंगी? इनकी कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छी हैं, और जो डिजाइन सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है। हाँ। माशाल्लाह से, मतलब हर चीज ऑल एंड ओवर, मतलब हर चीज परफेक्ट है, बिल्कुल एक अच्छा कॉम्बो है। अच्छा आप भी, बजट में है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इसी तरह के ड्रेसेस और बैग और ज्वेलरी की शौकीन है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम लाइक दिस, मतलब these dresses, these dresses, these bags and jewelry तो कमाल ही है मेरी तो। everything। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू Thank फॉर कॉलिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी उस्मा, वाकई ड्रेसेस तो बहुत ही प्यारे हैं। आज हम बैठते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ जो मैंने देखी उस्मा के ड्रेसेस में कि हर तरह का, मतलब बच्चा, बच्ची या कोई ख़ातून या कोई और शादीशुदा ख़ातून भी, मतलब उनकी तमाम रेंज उस्मा के पास मौजूद है। और मेरा तो यही मशवरा है, आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। और इतने हसीन से यहाँ पे अमरीन के बैग्स हैं, वो इसके साथ तो, मतलब अगर ड्रेस का कलर लाइट है तो मैं समझती हूँ बैग डार्क कलर में होना चाहिए, है ना, ऐसे ही है। और आपकी ज्वेलरी तो क्या ही बात है, या ये तो गुड टू गो है। अगर आप, मतलब साड़ी पे क्या, आपको क्या लगता है कि साड़ी पे इनमें से क्या ज्वेलरी औरत को एक पहननी चाहिए? साड़ी पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो जो लंबे हार होते हैं जैसे ये रखा हुआ है, अच्छा। ढोलना कहते हैं उसको। ठीक है। और हर खातून जो आती है वो अपना मिजाज लाती है, हाँ ये भी और बहुत, हम खिदमत गुजार मानू हैं, और हम कहते हैं कि भाई बस अल्लाह पास कर दे। लेट मी शेयर वन थिंग विद यू। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि धात सोना भी है, धात चांदी भी है। एक धात चाहिए डिज़ाइन के लिए, चांदी 3,000 भी हुई और 2.5 लाख रुपए, 2 लाख, तो आपके चांदी में फ्रेम बना के रियल नगीनों पे सोना चढ़ा हुआ है, लोगों का शौक पूरा हो रहा है। और मैं अल्लाह के बड़े शुक्र में ये बात कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ रखी हुई है, अगर जब तक आप इसको बताएं नहीं कि इसके पेट में चांदी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका लुक गोल्ड का है। बिल्कुल ऐसे ही है, वाकई गोल्ड से कम नहीं है। और मैं समझती हूँ हर वो चीज़ गोल्ड है जो आप पहन के अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, तो वो अपनी जो कॉस्ट ना वो ज़्यादा कर लेती है। और यहाँ हमारे पास हैदराबाद से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं समीना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस आपकी दुआएं चाहिए। जी समीना, आपके बहुत लिए अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है आप। सॉरी, जी आप बहुत अच्छी हैं और मुझे आप बहुत अच्छी लगती बहुत हैं, और शुक्रिया। आपका शो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, मुझे भी आप बहुत पसंद है समीना, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू। अच्छा समीना, ये बताएं कि इतने प्यारे ड्रेसेस हैं उस्मा लेकर आई हैं आपके लिए, इतनी प्यारी ज्वेलरीज लेकर आए हैं अबू रुहान जी आपके लिए, यहाँ पे जी, अमरीन ये बैग। सारी ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? जो आपने हमें दिखाई थी ना पीच कलर की, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ठीक है, तो आपने भी जाना है, इस कॉल के बाद आपने क्या करना है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाना है, इंस्टा पे, फेसबुक पे ये मौजूद है, आपने जाना है, ऑर्डर करना है और अपने लिए विजिट आपने ज़रूर करना है, ठीक है, जब भी कराची आए आप। जी, करूँगी आपकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात ये कि हम तमाम ख़वातीन इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं
وہ اپنا ہو نہیں ہو. وہ بہنیں بھی اگر شاپنگ کر کے لے کر آتی ہیں نا تو ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری آئے گی تو اس کو دکھاؤں گی, پہلی آئے گی تو اس کو دکھاؤں گی, وہ شاپرس اندر نہیں جاتے. اور میرا بھی یہی حال ہوا ہوا ہے, کیونکہ یہ جو ہیں یہ سب ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں, ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہاں پہ آپ بتائیں کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام جب آپ اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ نے کوئی بھی ڈریس ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلا تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو ایک رینڈملی اگر ڈیزائن کر رہے ہیں, فرض کریں مجھے ایک دو ڈریسز بڑے اچھے لگے, کیونکہ آپ کو ایک اسپارک آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں کوئی چیز آپ کیسے, آپ کی ایک چوائس ہوتی ہے. تو بینگ اے ڈیزائنر آپ کی کیا چوائس ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی جو مین چیز ہے وہ میری برانڈ کی اور جو ہمارا یونٹ ہے اس میں بھی ہم اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ افورڈیبلٹی ہو. کیونکہ ظاہر خواتین جو ہیں وہ کپڑے پہنے بغیر اور اچھے کپڑے پہننے کی شوقین ہوتی ہیں, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. بالکل. لیکن جو ہائی اینڈ برانڈز ہیں ان کو وہ افورڈ نہیں کر سکتی, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے کٹس ڈالیں اس کے اندر, یعنی سمپل کٹس اور اسٹچنگ کے تھرو ہم ایسی ڈیزائننگ کریں کہ ہر گھر بیٹھی خاتون جو ہے وہ بھی ایک اچھے پارٹی ویئر جو ہے وہ خرید سکے. کسٹمائزیشن بھی ہے ہمارے پاس, آپ اپنا آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو میں نے مینشن کیا کہ ہم جو دوسرے بزنسز ہیں ان کو بھی ایک افورڈیبل ریٹ میں کلودنگ پرووائڈ کریں. اچھا عظمیٰ, یہ تو ہو گئی بزنس کی بات. اب تک کے 20 سال کے کریئر میں, کیونکہ انٹرپرینور, ہوم بیسڈ بزنس اور ورک فرام ہوم جو ہے نا وہ بڑا, آپ نے ایک فوکس ہو کے آپ نے 10 ذمہ داریاں بھی, سالن بھی چڑھا ہوا ہے, بچوں کے اسکول کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا, یا آپ نے جا کے ان کو پک بھی کرنا ہے, یا دوا کا ٹائم ہو گیا ہے, یا کال آ گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انٹرپ ہو رہی ہوتی ہیں. ان 20 ایئرز آف جرنی کون سی چیز سب سے زیادہ جس وقت لگا میں یہ کام چھوڑ دیتی ہوں, نہیں کرتی؟ ہاں ایسے ٹائم آتا ہے, اور اسپیشلی ہوم بیس میں اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے ٹیم سے. جب آپ انڈیویجول ہے نا, انڈیویجول ہیں تو آپ کو موٹیویشن, آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی فیملی پریشر ہوتا ہے. حالانکہ مجھے تو فیملی سپورٹ, میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا, لیکن آپ کے ساتھ یہ ہرڈلز آتی ہیں کہ آپ اب چھوڑ دیں. اسپیشلی جب ہم نے اپنا یونٹ اسٹیبلش کیا ابھی, تو اس میں ورکرز کی طرف سے جو ہرڈلز آئیں انہی کو دیکھتے ہوئے یہ ہرڈلز مجھے بھی پہلے آتی رہیں کہ جب آپ کو ٹائم پہ آپ اپنے کلائنٹ کو کوئی چیز نہیں دے سکتے. یہ سوال میں پورا کروں گی کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں اور پتہ کروانا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک لائیو کال ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی سے تھوڑا سا, اپنی اسکرین سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں, آواز بند کر دیں تاکہ. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ نے اپنے اسکرین کا جو والیوم ہے وہ بالکل بند کر دینا ہے تاکہ آپ بات کر سکیں. سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, آپ کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, اور پلیز دوبارہ کال کریں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. یہ تمام جو یہ میلہ لگا ہوا ہے نا, یہ آپ کے لیے, ہم صبح صبح بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ سے بات ہوگی, آپ سے ایک کنیکشن ہے. جی عظمیٰ, آپ بتا رہی تھیں کہ ایز اے انڈیویجول آپ کی انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ, تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں, میں نے تو یہ چیلنج فیس کیا کہ آپ نے جب کام کروانا ہوتا ہے ورکر سے, اسپیشلی گارمنٹس میں ٹیلرز جو ہیں ان کے تھوڑے نخرے ہوتے ہیں, وہ ٹائم پہ چیز نہیں دیتے, پھر آپ آگے اپنے کلائنٹ کو نہیں دے پاتے, تو آپ کا وہیں پہ وہ کلائنٹ جو ہے آپ ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیلنج کو باقی خواتین کے لیے بھی کور کرنے کے لیے ہم نے اپنا یہ یونٹ بنایا. اب ہم نے پورا اسٹیبلش کر لیا ہے, مشینز ہیں ادھر ہمارے پاس, ایمبرائڈری کے لوگ بیٹھے ہوئے, کہ آپ آئیں اور آپ اس ٹینشن سے ہم نے ان کو آزاد کر دیا ہے کہ بھئی آپ کا کام جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم پہ نہیں مل رہا, کوالٹی پہ نہیں مل رہا. تو 20 سال میں آپ کے پاس سب سے زیادہ ڈی موٹیویٹ ہونے کا ایک یہ ریزن تھا کہ بھائی آپ کی جو لیبر ہے وہ سپورٹ نہیں کرے. اچھا, تو میرا آپ کا دل چاہا بس اب کام چھوڑ دوں. ہاں, اگر کہ آپ ٹائم پہ اپنے کلائنٹ کو جب سیٹسفائی نہیں کر سکتے, کوئی کام ٹائم پہ نہیں دیتے, تو وہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں بالکل, اور آپ کی پھر جو آپ کی برانڈ کا امپریشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آپ کا کام جو آپ کی شناخت ہے وہ. جی بن جاتی ہے. زندگی میں کتنے سال سے یہ کر کے آپ کو لگا کہ یہ والا جو موقع ہے نا, یہ والا جو لمحہ آ گیا, بس ختم سب چیزیں ایک طرف؟ ایک بات بتاؤں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا, کبھی بھی ایسا نہیں. جیسے کبھی ایسا موقع بھی آیا, لیکن میں نے کہا میں ہمت نہیں ہاروں گی. بالکل.
مجھے رکنا نہیں ہے, بس مجھے چلتے رہنا ہے اور اپنا پیشن کو آگے بڑھانا ہے. آتے ہیں ایسے موقع, لیکن میں نے کبھی سوچا ہی نہیں, میں نے کہا نہیں میں نہیں رکوں گی. کبھی ایسا نہیں ہوا جس نے توڑا ہو, ہار ڈال دی ہو آپ نے کہ توڑنے نہیں والے تو دیکھیں ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, لیکن میں رکی نہیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں رکی ہی نہیں. بہت موقع ایسے آئے زندگی میں, لیکن میں نے کہا مجھے اپنا پیشن کو نہیں رکنا, اپنا کام آگے بڑھانا ہے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. اب جو میرے باہر کلائنٹس ہیں وہ میرے لیے مطلب اتنے وہ ہیں کہ آپ اور ڈیزائننگ آگے لائیں. ایک پرس خریدتی ہیں تو ان کی کزنس, ان کی جو جتنے ریلیٹیوز ہیں, ہم انہیں پسند آیا, آپ 4 اور مجھے ڈیزائن کر دیں. زبردست. کلرز ان کے اپنے کتنا حساب عرصہ سے. ہو گیا آل ٹوگیدر اس جرنی کو؟ مجھے کوئی 20 سال ہو گئے ہیں. 20 سال ہو گئے. 20 سال کا یہ سفر ہے. کرتے مجھے ماشاءاللہ, ویسے تو میں 6 کلاس سے کرتی ہوئی آ رہی ہوں, بٹ بزنس میں مجھے 20 سال ہو گئے ہیں. زبردست. اب 20 سال میں امرین نے آتی رہی, تھوڑا سا کرکراہٹ رہی, لیکن چھوڑو, ہمت جانے دو. نہیں ہاری میں نے, اللہ کا ایسا ہی شکر ہے. اچھا, آپ کے ارد گرد جب بہت سارے ایسے لوگ ہوں نا جو آپ کے ساتھ بھی ہوں لیکن پھر نہیں بھی ہوں, وہ آپ کے مزاج کو, آپ کی چال کو دیکھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا. جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں ساتھ تھا, جب وہ آپ گر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بھی کر دو. آپ کو ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہو نہیں ہو, لیکن وہ کم از کم بالکل نیوٹرل ہو کے آپ کو ڈانٹ کے, سمجھا کے, محبت سے کہہ سکے کہ اس وقت تم یہ کر دو. جہاں عقل کے دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں سمجھ کے دروازے بند ہو رہے ہیں, وہاں اس کے پاس چابی ہو. تو یہ آج کے دور میں مجھے لگتا ہے ملنا بڑا مشکل ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں, آپ مینٹلی اسٹریس میں بھی, اور سب سے بڑی بات یہ آپ کو اس اکنامیکل کنڈیشن میں وہ آؤٹ پٹ بھی چاہیے جس پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کے لیے وہ آؤٹ پٹ نہیں ہوتا, وہ سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ تم نے کمایا کیا. بچوں کو چھوڑ کے تم یہ کام بھی کر رہی ہو, یہاں تم تعلیم حاصل کر کے یہ کام بھی کر رہی ہو, لیکن اب اس میں فائدہ کیا؟ خواہ مخواہ کی کھپ ہے, خواہ مخواہ کی ٹائم ویسٹ ہے, آپ نے خواہ مخواہ اتنا رولا ڈالا ہوا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس کال آ گئی ہے, میں آپ سے پہ بات کرتی ہوں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. منصور چنا بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے اسکرین کی آواز بالکل بند کر دیں تاکہ آپ بات کر سکیں. میری وائف کو جو ہے نا وہ ڈریس پسند ہے. اچھا, آپ کی وائف کو ڈریس پسند ہے, بالکل. کیا کہنا چاہیں گے آپ پلیز؟ ہاں مولائی, یہ تو تمہارا پروگرام ہے نا, یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. میں ٹائم نکال کے یہ طرح تمہارا پروگرام دیکھتا ہوں, بہت بہت اچھا ہے. میں بہت شکریہ, توجہ مہربانی. مولائی منصور بات کر رہا ہوں کیرلو سے, کلی. بہت شکریہ. آپ کی وائف کو ڈریسز بہت پسند ہیں, اور ہمارے پاس یہ ڈریسز ہیں ہی اس لیے کہ ہم آپ کی وائف ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, اور کوئی بھی ہو, والدہ ہو, ان کے لیے آپ سوچ سکیں. اور بڑا اچھا لگتا ہے جن گھروں میں مرد اپنے گھر کی خواتین کے لیے چھوٹی موٹی شاپنگ کر سکے. بعد میں تو ڈانٹ سننی ہے, یہ کیا لے آئے, کیونکہ مردوں کی چوائس بڑی الگ ہوتی ہے. اچھا سر جی, مجھے بتائیں کہ ایز اے میل فگر آپ جولری ڈیزائن کرتے ہیں, آپ نے اوبویسلی آپ کی نظروں سے ہوتی ہوئی چیز جاری ہوتی ہے, ایک عرصے کی جرنی ہے آپ کی. کون سی ایسی چیز آپ کی جرنی میں آئی جس نے آپ کو توڑا ہو, یا جس نے آپ سے کہا ہو کہ بھائی اب یہ کام یہیں پہ روک دیں؟ الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا, ایک تسلسل ہے جو اللہ نے جاری رکھا ہوا ہے. دیکھیے, میں آف کورس کہ میں ذرا بات زیادہ کرتا ہوں. دیکھیے, جو مجھے زندگی نے ہوٹل مینجمنٹ سکھایا ہے, 400 لوگ میرے نیچے کام کرتے تھے. تو آپ کا لیبر مینجمنٹ ہے, جیسے بچی نے کہا, آپ کا ویژن ہے, آپ کا لیبر مینجمنٹ ہے, آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہے. زبردست. اور یہاں آپ کے لیے کال آ گئی ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, ایمی کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, پہلے تمام گیسٹ کو سلام ہو آپ کے. اور ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کو ریڈیو کا بڑا وسیع تجربہ ہے, تو آپ کی جو الفاظ کی ادائیگی اور طریقہ کار بات کرنے کا اٹس ویری امپریسو ریئلی, کہ ہر بات کھل کے سمجھ میں آتی ہے. تو میں ایک تو یہ کہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو بھی خواتین کام کر رہی ہیں نا آج کل کے دور میں, ایمی کے ایک
एक आदमी के घर नहीं चलता, और घर में बैठ के अगर खवातीन कोई भी काम करी तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, और अच्छा लगता है कि और एक ड्रेस तो ऐसी चीज है कि खवातीन को इसको जरूरत होती है, हर मौके पे जरूरत होती है, तो ये तो एक चलता हुआ बिजनेस भी है। और याया अब तो मसला ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ये पहन लिया था तो वो रिपीट नहीं कर सकती। नहीं देखिए, ये तो थोड़ा सा हमें, हमारी कल्चर ऐसा है ना, अब क्या करें, हमारा कल्चर ऐसा है तो हमें औरतों को ये करना पड़ता है। अगर हम इस कल्चर को थोड़ा चेंज कर दें तो चीजें चेंज भी हो सकती हैं। अच्छा, अबू रेहान साहब को मेरा सलाम, और माशाल्लाह इनकी शख्सियत इतनी मतलब इतनी जबरदस्त अट्रैक्टिव शख्सियत है, इनको देख के एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं इनकी दुकान के सामने कभी कभार गुजरता हूँ, मेरा शोरूम इत्तेफाक से पीछे ही है, तो ये माशाल्लाह इनकी सिर्फ बात देखिए, बात होती है ना, इंसान की अपनी एक शौक होता है, एक पैशन होता है, लेकिन इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बड़ा काउंट कर रही होती है। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है तो आप अपने काम को अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं इनको, इनकी बातों को। और एमी, मैं ये एक चीज ये चाहता हूं आपसे कि क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली मायूसी का बड़ा रुझान हो गया है, तो आपके प्रोग्राम की ये जान होनी चाहिए कि आप हर वक्त हर पाकिस्तानी, हर बच्चे को होप दें, और एक कहते हैं ना, पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर, तो ये उम्मीदें बाहर हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी बात ये याया, माशाल्लाह आप मेरे रेगुलर कॉलर हैं और आपसे बात करके मुझे भी यही एनर्जी मिलती है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको जब घर के लिए, ओहो लाइन ड्रॉप हो गई, वरना मैं याया से ये पूछने वाली थी, अब आप हमें लाइव कॉल करें और बताएं कि आप अपने घर की ख़वातीन के लिए जब शॉपिंग करते हैं तो इनमें से सबसे पहली चीज़ कौन सी होती है जो आप लेना चाहेंगे? जी अबू रेहान साहब। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं जी जी क्विकली। देखिए, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। आपकी दुआ से मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कौम पाकिस्तान, ये धरती, ये सरजमीन और हम लोग दुनिया के किसी माहिर तरीन से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। अल्लाह ने हमें भी इतनी अकल समझ दी है जो किसी और जगह होगी। ये मेरा मिजाज है। आपकी दुआ से बेटा 9 मुल्कों में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, 9 मुल्कों की वर्ल्ड एग्जीबिशंस में ये चांदी की पाकिस्तानी ज्वेलरी पाकिस्तान के झंडे के साथ गई और लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी है, उनकी आंखें खुली। और एक मैं ऑस्ट्रेलिया में था एक वर्ल्ड ज्वेलरी शो में, तो सारे ज्वेलर आए हुए थे, लोग आके देख रहे थे कि इट इज़ पाकिस्तान, ओ यस, ये चांदी है। तो मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि यस इट इज़ पाकिस्तान, यस इट इज़ पाकिस्तान। आपकी दुआ से अब ये जो मीडिया है और जो ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, इससे चीज़ें आसान हो गई हैं। आपकी दुआ से अमेरिका क्या हो, मिडल ईस्ट हो, कहीं भी हो, बच्चों की शादियां हो रही हैं, उनकी अम्माएँ, नानियाँ, दादियाँ मेरे से बातें करती हैं और हम उन्हें चीज़ें दिखाते हैं, बनाते हैं हर मरलमे के ऊपर, और किसी भी मुल्क में चीज़ बना के हम भेज देते हैं। ज़बरदस्त। ये अल्लाह का एहसान है, ये आज के दौर की बात है। बिल्कुल, और ये ट्रस्ट लेवल है, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये ट्रस्ट लेवल है। और बिल्कुल आपका और हमारा ये ट्रस्ट लेवल जो है ना, बिल्कुल एक जान है, एक साथ है, और ये रहेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब लेंगे। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और ये तो खैर अपने हाथों पे है कि कौन सी सूरत उन्होंने कब बनानी है और कैसी। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अमरीन कि हमें लगता है ये कि वो शायद हमारे दिल से बहुत करीब है, लेकिन जब हम उन्हें कर रहे होते हैं, उस काम में हमने हाथ डाला होता है, तो वो हमारे लिए होता नहीं है, हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है। आपको क्या लगता है? ठीक है, शौक़ है, सब कुछ है, आप सपोर्ट है, लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं। इंसान को उस वक्त कहाँ पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हज़ार शौक़ के बावजूद? होता है बहुत सी दफ़ा ऐसा, लेकिन करना पड़ता है फिर बहुत कुछ।
اچھا کیا کس طریقے سے کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ شوق جو ہے میرا پروفیشن نہیں بن سکتا یا اس شوق میں میرے لیے کامیابی نہیں ہے؟ اب میں کس طرح بتاؤں, بس کرنا چاہیے. اچھا یعنی ہمیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنا آپ کو ایک ٹائم دینا چاہیے کہ اس وقت تک اگر یہ مل گیا تو ٹھیک ہے, محنت آپ کر لیں, اگر حاصل ہو گیا کو نا چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے محنت کرتے رہیں, اس کا حاصل ہوگا کبھی نہ کبھی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے نہیں ہے صحیح, لیکن ہم کرتے رہیں گے تو وہی چیز ایک ٹائم پہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے, ہمیں اس کے رزلٹ پہ رہنا چاہیے, کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے ہی بتائیں امرین کہ جیسے کہ میں نے عظمیٰ سے بھی پوچھا, ایک عورت کا مائنڈ پڑھنا یا ہوتا یہ ہے کہ بھائی اکثر ہوتا ہے یہ آرڈر کچھ اور ہوتا ہے, بن کچھ اور جاتا ہے, اس وقت آپ کس طرح سے ایک فیمیل کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹائم بھی لگا, انویسٹمنٹ بھی ہوئی, اب وہاں پہ کلائنٹ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے یا چینجز ہیں یا جو بھی ہے, ہوتا ہے اس طرح. لیکن دیکھیں ہمارا اپنا ایک رویہ اچھا ہونا چاہیے اپنے کلائنٹ سے, پیار محبت سے بات کرنا, ان کو گائیڈنس کرنا کہ بھائی دیکھیں یہ ہے, اگر آپ کو یہ چیز غلط لگ رہی ہے لیکن یہ ہم ایز اے ڈیزائنر ہیں, ہم ڈریس ڈیزائنر ہو یا ہم بیگ ڈیزائنر, تو ہم ان کو جب سمجھاتے ہیں تو ان کی سمجھ آ جاتا ہے. ہمارا ایک اپنا رویہ صحیح ہونا چاہیے, ان کے لیے فرینڈلی ہونا چاہیے, تو ہم مینیج کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, تو پھر ان کی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ڈیزائن اس چیز پہ سوٹ کرے گا, اس کپڑے پہ سوٹ کرے گا, یا یہ بیٹس اچھا لگ رہا ہے, یہ اسٹون اچھا لگ رہا ہے, تو وہ اپنے لہجے پہ بات ہوتی ہے ساری. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں جو چیز بن جاتی ہے جب انہیں کنونس کیا جاتا ہے تو وہ ایگری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی اس طرح ہرٹلز نہیں آئے اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتے. یہ ہمارے اپنے پہ ڈیپینڈ ہے نا کہ ہم ان کو اپنے اس پہ لائیں, گائیڈ کریں ان کو, تو وہ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عظمیٰ, آپ ایز اے ورکنگ لیڈی, ایز اے ورکنگ وومن, انٹرپرینور, ہوم بیسڈ بزنس اور ساری چیزوں سے بڑھ کر یہ ماں, بیٹی, بیوی, سب کچھ, کیا کہنا چاہیں گی ان خواتین کے لیے جو گھر میں چاہتی ہیں کچھ کرنا, اب وہ کچھ میں وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتی کہ میں نے کچھ کرنا کیا؟ دیکھیں آپ کو اپنی ہڈن اسکل جو ہے نا وہ تو سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, اس سے پہلے کہ آپ جمپ کر جائیں, انویسٹمنٹ کر دیں, ہیوی انویسٹمنٹ. بہت خواتین ہیں اور پھر جب فیلئر آتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ بھئی ہمارے تو اتنے پیسے ڈوب گئے, اب ہم کیا کریں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے اور آپ کیا کر سکتی ہیں. اس کے بعد پورا ایک پلان بنائیں, بزنس پلان ہونا چاہیے ہے کہ دیکھیں چیز بنانا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے مارکیٹنگ اور سیلز از دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. چیز بنا لی آپ نے, لیکن اب اس کو کدھر بیچیں گے, آپ اسے کدھر مارکیٹ کریں گے. لیکن آج کل کی خواتین کے لیے, جس وقت ہم نے کام شروع کیا تو اتنے پلیٹ فارمز نہیں تھے, جیسے آج میں KWC بایوفیرا کے تھرو ادھر بیٹھی ہوئی ہوں. اسی طریقے سے خواتین کے جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور جتنے بھی پلیٹ فارمز پہ آپ کر سکتی ہیں. سوشل میڈیا ہے, ضروری نہیں کہ آپ ایک دکان کھول کے بیٹھیں. سوشل میڈیا پہ تو اس وقت لائیو شوز اور آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں. اپنا پیج بنائیں اور اس کو پراپرلی مارکیٹ کریں. اور جو جیسے ابھی امرین نے بات کی کہ کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو میں کنکلوڈ اگر اس کو کروں تو یہی اس طرح سے ہے کہ بھئی آپ بنائیں, پہلے اپنی ہڈن اسکلس کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور انویسٹمنٹ اس طرح سے پھر لگائیں, اور پھر اس کو مارکیٹ ٹول کو یوز کریں. ٹھیک ہے. اچھا ابو روحان صاحب, کیا پوچھوں میں آپ سے, کیا گائیڈ لائن ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں آپ کو, اٹس اے پرائڈ آف مائی کنٹری اینڈ مائی پیپل کہ ہماری خواتین آج کے دور میں, بھائی اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی ہیں. ہاں, واٹ اے لیڈی کین ڈو, بینگ اے لیڈی, ایک عورت ہونا کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے. آئی کنگریچولیٹ یو پیپل. عرض کروں میں آپ کو کہ جیسے ابھی بڑی پیاری بات انہوں نے کی, پرائس, ڈیزائن اینڈ دا مارکیٹ ٹرینڈ, یہ بزنس کے تھوڑے سے اصول ہیں جیسے صاحبزادی نے بتایا. اب عرض کروں اس, کیونکہ ہم بات کریں, میں کوئکلی تھوڑی سی بریف کر دوں. ابو روحان کی خدمات کیا ہیں. ابو روحان کی خدمات کے اندر نمبر 1, جیسے کسی کی والدہ ہیں, نانی ہیں, دادی ہیں, ساس ہیں, کوئی پرانی چیز ہے جس کو ریفریش کرنا ہے, گولڈ چڑھانا ہے, نگینا لگانے, ہمارے پاس موجود ہے خدمت. دوسری چیز کہ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, الحمدللہ. آئی ایم پراؤڈ آف ٹو بی اے پاکستانی اینڈ پراؤڈ ٹو بی سن آف اے جیولر فرام جنریشن. بچیاں ہمارے پاس فوٹو لاتی ہیں ہیرے کا ڈیزائن کے,
ज़बरदस्त, उसको आप बना दें। अल्लाह तबारक व तआला बनवा देता है। चांदी के बेस पे हाई क्वालिटी स्टोन लगा के सोना चला देते, उनका शौक पूरा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। यकीनन इनकी कामयाबी का राज ही यही है, ऑनेस्टी की कोई कीमत नहीं, ऑनेस्टी की कोई कीमत नहीं है। जहां आपको लगता है कि यहाँ पे बात करना बेकार है और उस ये काम बेकार है, आप वहीं पे उसको अल्लाह के आगे रजिस्टर करवा दें और अपने आप को बैक कर लें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी यहाँ ज़ाया करेंगे तो आपकी एनर्जी जिस काम में लगनी थी, जो काम आपसे रब ने करवाना था, वहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें और ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखें। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हम सब पाकिस्तान